الأنام جميل الوجه بدر التمام شفيع الخلق يوم الزحام وعلى آله وأصحابه الذين هم متمسكون بخير الكلام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما جنتك ونارك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام احباب درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. گرامی قدر احباب، بہت خوشی اور مسرت محسوس کر رہا ہوں آپ حضرات کے بارونق چہروں کی زیارت کر کے. مجھ سے پہلے دل نشین انداز میں گفتگو فرما رہے تھے برادر کبیر حضرت مولانا محمد رضوان سعید صاحب. اللہ تعالیٰ ان کی گفتگو اور آپ کی سماعت دونوں کو بابرکت بنائیں، ذریعہ نجات بنائیں. اسٹیج پر علاقہ کی مشہور خطیب شخصیت برادر محترم حضرت مولانا قاری خلیل احمد بلوچ صاحب تشریف رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی سرپرستی قبول فرمائے. میرے ساتھ رابطے میں رہے ہمارے بھائی زبیر صاحب، بڑی محبت والی شخصیت ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے. حضرت قاری ضیاء اللہ صاحب سے ملاقات ہوئی، عاجز انسان ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی بہت ساری خوشیاں اور عافیت عطا فرمائے. مجھے بھائی زبیر صاحب نے دو عنوانات کی طرف متوجہ کیا ہے. کوشش کروں گا کہ ان کے بتائے ہوئے دونوں عنوانات پر تھوڑی تھوڑی بات ہو سکے. میں یہاں آیا تو ہمارے بھائی سیٹھ عباس صاحب سے ملاقات ہوئی، تعارف ہوا، اور ان کا یہ کار خیر کہ یہ لوگوں کو اللہ رب العزت کی عبادت یعنی حج اور عمرہ کے لیے بھیجتے ہیں، اس کا ذریعہ بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھائی سیٹھ عباس صاحب کی یہ محنت قبول فرمائے اور ان کے والدین محترمین مرحومین اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس عمل کو ذریعہ نجات بنائے. مجھے جو دو عنوان دیے گئے تو قرآن کریم کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نے غور کیا کہ قرآن کریم کی کون سی وہ آیت ہے جس میں یہ دونوں عنوان ہمیں اکٹھے نظر آتے ہیں. تو اللہ کا قرآن کبھی بھی اپنے قاری کو مایوس نہیں کرتا. قرآن مسائل حل کرنے والی کتاب ہے، مسائل پیدا کرنے والی کتاب نہیں. تو مجھے دونوں عنوانات
یکجا قرآن کریم کی ایک آیت میں ملے ہیں۔ میں کوئی بڑا خطیب کوئی نہیں، مجھے جو کچھ انہوں نے میرا تعارف کروایا وہ ان کا حسن ظن ہے، اللہ بنا دے۔ میں ادنا سا طالب علم ہوں قرآن کا، قرآن بیان کرنا سنانا اسے پسند کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے اساتذہ اور والدین کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنا دے۔ قرآن کریم ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، اور اس کی آیت نمبر 23 میرے سامنے ہے۔ پہلی مرتبہ مسندہ کے احباب سے گفتگو کر رہا ہوں۔ سنا میں نے یہ ہے کہ آپ لوگ بڑے باذوق ہیں۔ اب میرے مشاہدے اور تجربے میں کیا آتا ہے یہ تو پھر اب میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ۔ میرے ساتھ رہیے، قرآن کی اس آیت سے اپنی بات شروع کر رہا ہوں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتے ہیں قضا ربک، تیرے پالنہار نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، تیرے پالنہار کی عدالت سے یہ فیصلہ جاری ہو چکا ہے۔ فیصلہ تو پاکستان کی عدالت سے بھی آ جائے تو پھر ٹوٹا نہیں کرتا، فیصلہ دنیا کا کوئی جج جاری کر دے تو اسے واپس نہیں لیا کرتا۔ اللہ کا فیصلہ کتنا زیادہ مضبوط ہوگا جو احکم الحاکمین ہے، جو رب العالمین ہے، جو رب الارباب ہے، رب الاسباب ہے، خالق اور مالک اور رازق ہے، محیی ہے، ممیت ہے، حی ہے، قیوم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری عدالت سے یہ دو فیصلے جاری ہوئے ہیں۔ یا اللہ پہلا فیصلہ کون ہے؟ فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، جب بھی دنیا میں عبادت کا وقت آئے گا، عبادت کا کوئی لحظہ اور لمحہ آئے گا، عبادت کا کوئی موقع تیری زندگی میں آئے گا، عبادت کے لیے جب بھی کوئی حرکت ہوگی، فعل ہوگا، قول ہوگا تو صرف کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کا نام محبت سے لیجئے، کس کے لیے ہوگا؟ صرف اللہ کے لیے عبادت کرنی ہے، عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی کرنی۔ ولیوں کا احترام اپنی جگہ پہ، نبیوں کا احترام اپنی جگہ پہ، اساتذہ کی عزت و احترام اپنی جگہ پہ، صحابہ و اہل بیت کے ناموس کا احترام اور تحفظ اپنی جگہ پہ، لیکن جب عبادت کی باری آئے گی انسان کہے گا یا اللہ جیسے میں عبادت میں اکیلا ہوں ویسے میری عبادت ہوگی تو صرف کس کے لیے ہوگی؟ اکیلے اللہ کے لیے ہوگی، میری اس عبادت میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے گا مسندہ کے دوستو، عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحیدی دوستوں کو یہ بات زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ آپ کی تو گھٹی میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ محبت سے بولیے۔ 3 قسمیں ہیں عبادت کی۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کے شروع میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، پڑھ لیجیے آیت آتی ہوگی، ایاک نعبد و ایاک
نستعین. بندہ نماز میں دن میں 5 سے زیادہ مرتبہ یہ وعدہ کرتا ہے، یا اللہ ایاک نعبد، عبادت جب بھی کروں گا، پکار جب بھی کروں گا تو صرف تیری کروں گا. لیکن اس وعدے کی تفصیل نمازی نہیں کہہ رہا ہوتا، یا اللہ کون کون سی عبادت تیری کروں گا. لیکن یہی نمازی جب اتحیات میں بیٹھتا ہے پھر اس وعدے کی تفصیل کرتا ہے، کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. یا اللہ نماز کے شروع میں نے 3 وعدے کیے تھے. میں نے وعدہ کیا تھا عبادت صرف تیری کروں گا، یا اللہ اب اس کی تفصیل بتا رہا ہوں، تفصیل عرض کر رہا ہوں. التحیات للہ، جب بھی بول کے عبادت کروں گا تو صرف کس کی کروں گا؟ والصلوات، جب بھی میں بدنی عبادت کروں گا، سجدہ کروں گا، طواف کروں گا، رکوع کروں گا تو صرف کس کے لیے؟ والطیبات، جب بھی مالی عبادت کروں گا تو وہ بھی کس کے لیے؟ یہ بندہ نماز میں وعدہ کرتا ہے. اور یہی اللہ نے حکم دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت صرف میں اللہ کی کرنی ہے. اور عبادت کی 3 قسموں میں سے ایک ہے مالی عبادت. اور مالی عبادت کون سی ہوتی ہے؟ جسے بجا لانے میں، جسے کرنے کے اندر روپیہ خرچ ہو، پیسہ خرچ ہو، رقم خرچ ہو جائے. یہی حج و عمرہ بھی ایک مالی عبادت ہے میرے دوستو. اللہ کو یہ عبادت بہت زیادہ پسند ہے. اللہ نے حرمین کو ہمارا مرکز بنایا ہے. جب بندہ حج و عمرہ پہ جائے گا، کبھی مکہ میں جائے گا، کبھی مدینہ میں جائے گا، اس حاضری سے انسان کو 3 فائدے نصیب ہوں گے. میری گل کوئی پلے پہ رہی ہے جی؟ اصل مسئلہ یہ ہے مجھے تقریر میں پنجابی بولنی نہیں آتی، یعنی مستقل پنجابی میں بیان کر نہیں سکتا، ورنہ وہی کرتا. لیکن مسندے کے لوگ ہیں، پوری دنیا میں آتے جاتے ہیں، اردو سمجھ آ رہی ہے نا انشاءاللہ. جب ہم حرمین میں حاضری دیں گے تو کتنے فائدے نصیب ہوں گے؟ جلدی جلدی بولیے. مجھے بھائی نے 2 عنوان دیے اور دونوں بڑے تفصیلی ہیں، مختصر انداز میں وہ بیان نہیں ہو سکتے، اس لیے آپ میرا ساتھ دیں تاکہ میں جلدی جلدی مکمل کروں بات. پہلا فائدہ، جب انسان حرمین میں جائے گا، مکہ کی گلیوں میں جائے گا، مدینہ میں جائے گا، کیا فائدہ نصیب ہوگا؟ سنیے گا، ایمان تازہ ہوگا. اللہ کے برگزیدہ جتنے بھی نبی ہیں، سارے نبیوں کی یادیں وہاں جا کے تازہ ہو جائیں گی. یہ بات میری اپنی نہیں ہے. آئیے قرآن کریم سے ایک دلیل دیتا ہوں. یہ میرے سامنے پارہ نمبر 17 ہے. پارہ نمبر 17 میں اللہ نے 2 سورتیں رکھی ہیں. پہلی سورت ہے سورہ الانبیاء، دوسری سورت ہے سورہ الحج. یہ 2 سورتیں ہیں. قرآن کی کوئی بھی 2 سورتیں ہوں، ان کے درمیان کوئی نہ کوئی ربط ہوتا ہے، مناسبت اور جوڑ بیان کی جاتی ہے. میرے والد گرامی مولانا حبیب الرحمن فاروقی دامت برکاتہم، وہ ان 2 سورتوں کا ربط بیان کرتے ہیں. سنیے گا، سمجھ آ جائے تو پھر مزے سے سبحان اللہ کہہ دینا. فرمایا اللہ نے پہلی سورت سورہ الانبیاء بیان کی ہے، اگلی سورت سورہ حج ہے. اللہ نے اشارہ دے دیا، جب نبیوں کے مشن والی، نبیوں کے پروگرام والی، نبیوں کی دعوت والی سورت کو پڑھے گا، دل کرے گا میں ان نبیوں کو دیکھوں، ان کی بستی کو دیکھوں، ان کے رہن سہن کو دیکھوں، ان کے مسکن کو دیکھوں، ان کی رہائش کو دیکھوں. اللہ نے اگلی سورت میں سورہ حج رکھ کے اشارہ کر دیا. فرمایا جب میرے نبیوں کی یادیں تازہ کرنی ہو تو مکہ کی طرف سفر شروع کر دینا.
پہلا فائدہ یہ ہوگا وہاں جا کے کہ نبیوں کی یادیں تازہ ہو جائیں گی. انسان جا کے کہے گا لبیک اللہم لبیک. جب وہاں جا کے لبیک کی حاضری لگائے گا, لبیک کے نعرے لگائے گا, فوراً دل میں اور دماغ میں یہ خیال آئے گا آج یہاں میں نعرے لگا رہا ہوں, کبھی یہاں پہ کھڑے ہو کے نعرے محمد الرسول اللہ لگایا کرتے تھے, کبھی یہاں پہ نعرہ توحید حضرت ابراہیم نے بلند کیا, کبھی یہاں پہ نعرہ توحید حضرت اسماعیل نے بلند کیا. تو حرمین میں جانے کا پہلا فائدہ نبیوں کی یاد تازہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی لے جائے, آپ کو بھی لے جائے, اور جن بھائیوں کے اعزاز میں آج یہ پروگرام ہے جو جا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ ان کو خیریت سے لے جائے اور اللہ تعالیٰ مقبول عمرہ نصیب فرمائے. کتنے فائدے ہوں گے وہاں جا کے؟ دوسرا فائدہ بڑا عجیب ہے, سنیے گا مسندہ کے دوستو. یہ جو انسان ہے روحانی طور پہ یہ بڑا کمزور ہے. مینو لگتا ہے مسندے والے بڑے مضبوط نے جی. روحانی طور پہ انسان بڑا کمزور ہے اور روحانی طور پہ انسان خوبصورت بھی کوئی نہیں. میری تائید تو کر دیں, گل سمجھ نہیں آ رہی تاں بھی تائید کرو, جب اگلی بات کروں گا یہ بات کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. روحانی طور پہ انسان مضبوط بھی کوئی نہیں اور روحانی طور پہ حسین اور خوبصورت بھی کوئی نہیں. اللہ نے انسان کے لیے یہ انتظام کیا. اللہ فرماتے ہیں حج و عمرہ پہ نکل, کبھی مکہ میں جا کبھی مدینہ میں جا. مکہ میں جائے گا وہاں سے توحید کا درس لے کے روحانی طور پہ تو مضبوط ہو جائے گا, اور مدینہ میں جا کے سنت کا درس لے کے روحانی طور پہ حسنوں والا بنتا چلا جائے گا. اور تیسرا فائدہ بڑا عجیب علماء نے لکھا ہے, سنیے گا ایمان تازہ ہوگا. باپ اپنے بیٹے کی تربیت کر رہا ہو, استاذ اپنے شاگرد کی تربیت کر رہا ہو, دو مزاج اپنانے پڑتے ہیں. کتنے؟ کبھی جلال ہوتا ہے اور کبھی جمال ہوتا ہے, کبھی نرمی کبھی سختی, کبھی جناب پیار ہے کبھی مار ہے. اب نئی نسل کی غلطی کوئی نہیں, انہوں نے سلوگن جو یہ سنا ہے مار نہیں. انسان نے کچھ بھی بننا ہونا اپنے مربی اور اپنے بڑے کی مار جھیلنی پڑتی ہے. جو اساتذہ اور والدین کی سختیاں جھیلے گا زمانے کی سختیوں سے بچ کے رہے گا, اور جو ان کی بغاوت کے راستے پہ چلے گا زمانہ کبھی اسے قبول نہیں کرے گا. اس لیے میرے عزیز جو طلباء یہاں بیٹھے ہیں, اسکول میں پڑھنے والے, مدرسے میں پڑھنے والے, والدین اور اساتذہ سختی کریں, ان کے لیے رو کے دعا کیا کرو, وہ آپ کی تربیت کی فکر کر رہے ہوتے ہیں. اور یہاں جو والدین بیٹھے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے, کبھی استاذ آپ کے بچے پہ سختی کر دینا تو استاذ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی, ڈانٹ نہیں پلانی, شکوہ نہیں کرنا, ماہانہ تعاون نہیں روکنا. دعا کرنی ہے کہ یہ استاد مجھ سے زیادہ میرے بیٹے کی آخرت کو سنوار رہا ہے, مجھے اس کا فائدہ تب نصیب ہوگا جب قبر میں میری پہلی رات ہوگی. یہ بچہ مسجد میں آ کے اللہ کی تسبیح کرے گا, نماز پڑھے گا, اللہ میری بخشش کے انتظام کر دیں گے. کہو انشاءاللہ. تربیت کے لیے دو رنگ ہونا ضروری ہے, کبھی جلال ہوتا ہے کبھی جمال ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو میرے متعلق ہر نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, یا اللہ تو میرا رب ہے, تو نے میری تربیت کرنی ہے, تو نے مجھے آہستہ آہستہ حد کمال تک پہنچانا ہے, تو نے مجھے سنوارنا ہے, تو نے مجھے پاک کرنا ہے, تو نے میری صفائیاں کرنی ہے. اللہ فرماتے ہیں میں رب کی تربیت سے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو پھر حرمین کی طرف سفر شروع کر دے. مکہ میں آئے گا تجھے میرا
میرا جلال نظر آئے گا، میری بڑائی نظر آئے گی، میرا غصہ نظر آئے گا، میری کبریائی نظر آئے گی۔ مکہ میں آئے گا، تربیت کے لیے جلال کا انتظام میں نے مکہ میں کر دیا، اور تربیت کے لیے جمال اور مٹھاس میں نے مدینہ کے اندر رکھ دی۔ تو آؤ ذرا عمرے پہ، جلال و جمال کے دو ایسے قطرے تیرے دامن میں ڈال دوں گا کہ میں اللہ تیری تربیت کر کے تجھے واپس بھیجوں گا۔ ہاں، یہ اپنی قسمت ہے کہ انسان وہاں سے واپس آ کے بدلے نہ۔ اس پہ بھی میں سناتا ہوں، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا حج اور عمرے کی قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا بندہ وہاں سے واپس آئے، دل میں دنیا سے زیادہ آخرت کا شوق ہو تو یہ نشانی ہے کہ اس کا حج اور عمرہ قبول ہو چکا ہے۔ اور اگر وہاں سے واپس آ کے بھی وہی معمولات ہیں جو پہلے ہیں تو بڑی معذرت سے گزارش ہے کہ تجھے محنت کی ضرورت ہے، ابھی حج و عمرہ قبول ہو سکا نہیں ہے۔ آئیے عمرے کے متعلق دو تین حدیثیں سنا دوں، ذرا مسکرا کے کہیں نا سبحان اللہ۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ احباب کو؟ قال النبی، درود شریف والا کو نہیں چکر رہے، محبت سے پڑھو، صلی اللہ، ایک دفعہ گونج آنی چاہیے، صلی اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، جب کوئی بندہ عمرے پہ جاتا ہے، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرے، 6 ماہ کے بعد کرے، سال کے بعد کرے، 2 سال 10 سال کے بعد کرے، فرمایا یہ ایک عمرہ پچھلے عمرے کے بعد سے لے کر اس عمرے تک جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سارے گناہوں کا کفارہ بنا دیا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح میرے آقا نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرۃ، فرمایا میری امت کے لوگوں اگر اللہ نے پیسہ دے دیا، کاروبار میں ترقی ہو گئی، مال و دولت کے اسباب پیدا ہو گئے ہیں، دنیا کی سیروں کی طرف زیادہ نہیں جانا، دنیا کے عام شہروں کو نہیں گھومنا، فرمایا حج و عمرہ زیادہ کرنا شروع کر دینا۔ یا رسول اللہ فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، جب بار بار حج پہ جاؤ گے، بار بار عمرے پہ جاؤ گے، اس کی برکت سے اللہ تیری غریبی کو بھی ختم کر دیں گے، گناہوں پر بھی رحمت کا قلم پھیر دیں گے۔ حج و عمرہ زیادہ کرنا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، بڑی عجیب بات، فرمایا میں نے سارے علوم پڑھ لیے، اتنے بڑے امام تھے، میرے پاس وقت نہیں ورنہ آپ کو ان کا تعارف کرواتا۔ فقہاء میں امام ابو حنیفہ سے زیادہ بڑا فقیہ اس کائنات نے کوئی نہیں دیکھا۔ امام ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے میں نے بڑی بڑی کتابیں پڑھ لی، علوم و فنون پڑھ لیے، لیکن میں یہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ سب سے زیادہ برکت کس عبادت کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا جب میں نے حج و عمرہ کیا تو پھر میری رائے قائم ہوئی، سب سے زیادہ برکت اللہ نے حج اور عمرے کے اندر رکھ لی ہے۔ اگر اللہ توفیق دے تو حج و عمرہ کی طرف جانا چاہیے۔ وہاں کبھی جائیں گے مکہ نظر آئے گا، اگر آپ کا ذوق ہو تو مکہ کی فضیلت پہ ایک قرآنی نکتہ سناؤں؟ قرآن سننے کا ذوق ہے نا؟ یہ میرے سامنے آخری پارہ ہے، بچوں نے اپنی علیحدہ کانفرنس شروع کی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ یہ میرے سامنے آخری پارہ ہے، سورت کا نام سورہ الفجر ہے۔ توجہ، قرآن کو سننا بھی ثواب، پڑھنا بھی ثواب اور دیکھنا بھی۔ تفسیر قرطبی ہے بڑی مشہور، یہاں علماء بیٹھے ان سے پوچھئے، تفسیر قرطبی کے مقدمہ میں یہ روایت ہے، میرے آقا و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنی آنکھوں کو بھی عبادت کروایا کرو۔ یا رسول اللہ آنکھوں کی عبادت کیا ہے؟ فرمایا النظر فی المصحف،
قرآن کو دیکھنا یہ آنکھوں کی عبادت ہے۔ آئیے میں آپ کو آنکھوں کی عبادت بھی کروا رہا ہوں اور قرآن بھی سنا رہا ہوں۔ یہ میرے سامنے سورہ الفجر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، سبحان اللہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی۔ جو یہاں ماشاءاللہ حفاظ بیٹھے ہیں ہر طرف سے گونج آئیے، ذرا پڑھیے، فادخلی فی عبادی وادخلی۔ ذرا ایک دفعہ محبت سے پڑھے نا تاکہ میری طبیعت بھی خوش ہو جائے کہ آپ لوگ میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ وادخلی جنتی۔ اللہ فرماتے ہیں جب کسی اچھے بندے پہ موت آنے لگتی ہے، نفس مطمئنہ والے بندے پہ موت آنے لگتی ہے، میں اللہ اسے مخاطب کر کے چند اعلان کرتا ہوں، جن میں سے آخری اعلان یہ ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وادخلی جنتی۔ میں دعا کرتا ہوں، قرآن ہاتھ میں ہے، دعا کرتا ہوں یا اللہ یہ اعلان ان کو بھی نصیب فرما اور مجھے بھی نصیب فرما کہ مرتے وقت اللہ ہمیں یہ اعلان کر دے ہمارے لیے۔ میں کہتا ہوں میرے بندے میری جنت میں داخل ہو جا۔ کہاں داخل ہو جا؟ جنت میں داخل ہو جا۔ اور اگلی سورت ہے سورہ بلد، اس میں اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ پچھلی سورت کے آخر میں اللہ نے جنت کا ذکر کیا، اگلی سورت کے شروع میں اللہ نے مکہ کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے اشارہ کر دیا ایک وہ جنت ہے، ایک یہ بھی جنت ہے، اس جنت میں میں مرنے کے بعد خوش نصیبوں کو بھیجتا ہوں، اور اس جنت میں میں زندگی میں خوش نصیبوں کو بھیج دیا کرتا ہوں۔ ہیں دونوں جنتیں، وہ بھی جنت ہے اور یہ بھی جنت ہے۔ یہ ہے مکہ المکرمہ۔ بس میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے اپنے موضوع کو آگے بڑھانا ہے۔ آئیے ذرا مدینہ کی طرف چلیں مدینہ کی طرف۔ سبحان اللہ، نہ مرنا یاد آتا ہے، نہ جینا یاد آتا ہے، محمد یاد آتے ہیں، مدینہ یاد آتا ہے۔ ہم توحیدیوں کو جتنا مدینہ منورہ کے بہت سارے نام ہیں حضرت، 100 سے زیادہ نام ہیں، اور مدینہ کا ایک نام ہے دار التوحید۔ کیا نام ہے مدینہ منورہ کا؟ توحید کا گھر ہے، اس پہ توحیدیوں کا حق ہے۔ مدینہ سے زیادہ پیار توحیدی کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ مدینے والے کے مشن کو لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ مدینہ منورہ ہے۔ ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، باہر سے سفر کر کے آئے مدینہ کے ماحول میں، مدینہ کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، پرکیف فضائیں، صاف ستھرا ماحول دیکھ کے میرے آقا نے ایک اعلان فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا اے مدینہ انت طیبا انت طابا انت مطابا، اے مدینہ میں محمد الرسول اللہ تجھے دعائیں دے رہا ہوں، قیامت تک تیری ہواؤں میں جنت کی خوشبوئیں مہکتی رہیں گی۔ یہ ہے مدینہ منورہ میرے دوستو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا، فرمایا من استطاع منکم ان یموت بالمدینۃ فلیفعل، جس بندے کو یہ ہو سکے وہ اپنی زندگی مدینہ میں اس نیت سے گزارے کہ میں نے مرنا مدینہ میں ہے، دفن بھی مدینہ میں ہونا ہے۔ فرمایا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کل جب یہ بندہ اللہ کے دربار میں آئے گا، میں محمد الرسول اللہ اس کے ایمان کی گواہی دے کے جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ ہے مدینہ منورہ۔ اور میرے آقا نے مدینہ منورہ کی ایک عجیب فضیلت بیان کی، سنیے گا۔ فرمایا ما بین بیتی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اگر آتی ہے یہ حدیث تو پڑھیں میرے ساتھ۔
عام ہے، لوگ پڑھتے ہیں، علماء سے آپ نے سنی ہے. ما بین بیتی، صحیح مسلم کی روایت، ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے آقا نے فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے منبر کے درمیان تک جتنا حصہ ہے، یہ حصہ اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا. کیا معنی اس حدیث کا؟ اشاعت التوحید کا خادم ہوں. لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ یہ صرف قرآن کرتے ہیں. جس طرح حدیث ہمارے اکابر نے سمجھی ہے نا، ویسے کوئی نہیں سمجھ سکا. آئیے آپ کو قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ کا معنی سناتا ہوں. حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ نے حدیث کا ترجمہ کیا. فرمایا اللہ کے پیغمبر سمجھانا یہ چاہتے ہیں، توجہ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر سمجھانا یہ چاہتے ہیں، جس بندے نے ایمان کی حالت میں ریاض الجنہ میں 2 نفل پڑھ لیے، وہ یہی سمجھے کہ میں نے سجدہ زمین پہ نہیں کیا، جنت کی زمین پہ کر لیا. یہ معنی ہے اس حدیث کا. یہ معنی نہیں ہے کہ یہ جنت ہے اور پھر اس میں کوئی مردہ نہیں، اور پھر اس میں لوگوں نے جناب والا عقیدے کی طرف لے گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں اور سلام. اس بحث میں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی اگر آپ نے اس حدیث کو مکمل پڑھا ہوتا. یہ میں نے کس کتاب سے حدیث پڑھی ہے؟ صحیح مسلم سے. اور اس روایت کو مکمل پڑھا کر میرے دوست، صرف یہاں تک نہیں ہے کہ میری گھر اور میری منبر کے درمیان کا علاقہ جنت ہے، آگے فرمایا وَمِنبَرِي عَلَى الْحَوْضِ. یہ جو میرا منبر ہے نا، یہ حوض کوثر پہ موجود ہے. تو یہاں کہاں ہے حوض کوثر؟ تو بھائی یہ جنت کی بات تھی. لوگوں نے اس کو عقیدے کی طرف لے گئے. لوگ خدا را اپنے عقیدے قرآن و سنت کے مطابق بنائیے. اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ایک شان یہ بھی بیان کی، سنا دوں اگر اجازت ہو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا من زار قبری، دارمی کی روایت، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. جس نے عقیدہ توحید کے ساتھ میرے روزے پہ حاضری دے دی، قیامت کے دن اس کی شفاعت کرنا میں محمد نے اپنے ذمے واجب اور لازم کر لیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے. تو بات میں کر رہا تھا، عبادت کی ایک قسم ہے مالی عبادت، اور مالی عبادت ہے حج و عمرہ. میری دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ان 14 جانے والے دوستوں کو اور باقی بھی جتنے لوگ جا رہے ہیں، جائیں گے یا جا چکے ہیں، اللہ سب کے عمرے اور حج اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالی ہمیں بھی وہاں کی مقبول اور سعادت مند حاضریاں نصیب فرمائے. آئیے آیت کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتا ہوں. مجھے عنوان بھی دوسرا انہوں نے دیا تھا. آئیے آیت کا پہلا حصہ کچھ سمجھ آیا جی؟ کوئی گل میری پلے پئی ہے نا؟ آگے اللہ فرماتے ہیں میری عدالت سے ایک فیصلہ تو یہ جاری ہوا کہ عبادت کس کی، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. دوسرا فیصلہ میری عدالت سے یہ جاری ہوا ہے، میرے بندوں اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے، اچھے سلوک کا معاملہ کرنا. والدین کے ساتھ تلخ کلامی، والدین کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا. آئیے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری کی روایت. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہلچل اور یہ شور و غل کچھ زیادہ ہوتا جا رہا ہے. نماز کا وقت اگر قریب ہے تو مجھے بھی فکر ہے آپ کی نماز کے وقت کی. تسلی سے بیٹھے، نماز 4 بجے ہے، وقت پہ نماز پڑھی جائے گی. لیکن یہ ایک مہمان ہوں میں آپ کا، تو اس کی یہ طریقہ نہیں ہوتا. بالکل خاموشی سے گفتگو سنی جاتی ہے. میں آپ کو قرآن ٹائم تو ضائع کر نہیں رہا، قرآن و حدیث کی باتیں سنا رہا ہوں. آپ لوگ میری طرف توجہ رکھیں. توجہ میری طرف ہے، ایک دفعہ محبت سے کہیں سبحان اللہ.
فرمایا دوسرا کام یہ کرنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں، ارد گرد صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس موقع پہ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اکثر تقریروں میں، شاید کسی نے سوشل میڈیا پہ میرا وہ سنا ہو جملہ، تو آپ سب سن لیجئے ذرا محبت سے۔ میرے آقا تشریف رکھتے ہیں، ارد گرد صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ نظریہ ہے، میرا یہ وجدان ہے، میرا یہ ذوق ہے کہ چاند ستاروں کے درمیان اتنا خوبصورت نہیں لگتا جتنے میرے پیغمبر اپنے یاروں کے درمیان خوبصورت نظر آیا کرتے تھے۔ میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا، یا رسول اللہ سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، وقت کے اوپر نماز کو کھڑا کر دیا جائے، نماز کی پابندی کی جائے، مکروہ وقت سے بچ کے نماز پڑھی جائے، یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس نے کہا ثم من، پھر کون سا عمل ہے؟ فرمایا بر الوالدین، نماز کے بعد سب سے زیادہ اللہ کو جو عمل پسند ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرا ذوق ہے، میں تقریروں میں نوجوان بھائیوں سے زیادہ بات کیا کرتا ہوں، میری بات کو قدر کی نگاہ سے سنیے گا، میں کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا۔ خدا را ان دوستوں کے پیچھے لگ کے ماں باپ کا دل نہ دکھایا کر۔ یہ دوست کیا ہے؟ ان دوستوں نے کیا کام آنا ہے آپ کو؟ سنیے گا، قرآن کریم کا طالب علم قرآن کے حوالے سے بتاتا ہے۔ یہ میرے سامنے 19واں پارہ سورہ فرقان ہے، اور اس کی آیت نمبر میں 27 پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ، اللہ اکبر، کاش آپ سب لوگ عربی سمجھتے ہوتے، یہ لفظ بڑے سخت ہیں۔ وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ، فرمایا قیامت کے دن میرا گناہگار بندہ آئے گا، جب جہنم کا اعلان سن لے گا، اپنی ناکامی کا اعلان سن لے گا، جہنم میں داخلے کے اعلان سن لے گا، یہ بندہ پریشان ہو جائے گا، غمناک ہو جائے گا، رونا شروع کر دے گا، اور قرآن کہہ رہا ہے یا عز الظالم، اپنے ہاتھوں کو کاٹنا شروع کر دے گا، جیسے کتا گوشت کو نوچتا ہے، ہڈیوں کو نوچتا ہے، یہ دوست بھی، یہ بندہ بھی اپنے جسم کو نوچنا شروع کر دے گا۔ حضرت قتادہ نے اس کی تشریح میں لکھا، نوچتے نوچتے ہاتھ کو شروع سے شروع کرے گا، بازو تک نوچتا ہی چلا جائے اپنے آپ کو۔ کیا کوئی سمجھدار انسان یہ کام کر سکتا ہے؟ بلکہ کوئی انسان بھی یہ کام نہیں کرے، لیکن قیامت کے دن اب جرم سننا، یہ کیوں کر رہا ہے، یہ ذلت کیوں ہے کہ اپنے آپ کو نوچ رہا ہے؟ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، مجھ سے غلطی یہ ہوئی، میں نے دنیا میں دوست برا بنایا ہوا تھا۔ ہاں، یہ دوست جس کے پیچھے لگ کے تیری نمازیں رہ رہی ہیں، جس کے پیچھے لگ کے تو قرآن سے دور ہو رہا ہے، جس کے پیچھے لگ کے تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، جس کی باتوں میں آ کے تیری تنہائی غلاظت کا ڈھیر بن چکی ہے، اس دوست کی حقیقت سننی ہو تو قرآن کا ایک اور حوالہ سنیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو دوست ہیں جن کے پیچھے لگ کے تو مجھ سے دور ہو چکا ہے، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورہ زخرف ہے، 25واں پارہ ہے، اور جناب اس کی آیت نمبر میرے سامنے 26 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الاخلاء
اخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ دنیا کے وہ دوست جن کے پیچھے لگ کے تمہیں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، قیامت کو یہ تیرا دوست نہیں ہوگا، یہ تیرا دشمن بن جائے گا۔ تو کوئی راز چھپانے کی کوشش کرے گا نا، یہ رب کے سامنے تیرے راز آؤٹ کرنا شروع کر دے گا۔ خدا را ان دوستوں کے پیچھے آ کے ماں باپ کا دل نہ دکھایا کرو۔ سنیے گا نوجوان دوستو، بڑے بڑے گناہ ہم کرتے ہیں، اللہ بچائے، لیکن 3 گناہ ایسے ہیں، توجہ، 3 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا انسان پہ مرنے سے پہلے ضرور آتی ہے۔ لکھ لیجئے یہ بات، اس میں شک کی کوئی نہیں۔ نمبر 1، کسی پہ بہتان لگایا۔ آج یہ مولانا یہ کام کتنا آسان ہے، اور ناراض نہ ہوئیے گا، پنڈوں دیہاتوں میں یہ کام زیادہ ہوتا ہے۔ جاتے جاتے کسی پہ تہمت لگا دی، الزام لگا دیا، بہتان لگا دیا، کردار کشی کر دی کسی کی۔ بہتان لگایا، خدا نہ خواستہ مرنے سے پہلے تیرے اوپر ضرور یہ وقت آئے گا۔ دوسرا گناہ ہے وعدہ خلافی، وعدہ خلافی بھی کی ہے نا اگر کسی سے، اس کا وبال بھی آئے گا۔ اور تیسرا گناہ سنیے گا، دل کانپتا ہے، فرمایا تیسرا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تو اپنے ماں باپ کا دل دکھائے اور تیری موت سے پہلے تیری اولاد تیرا دل نہ دکھائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ نے ایک عالم کا نام سنا ہوگا، بڑے نیک عالم ہوئے ہیں پاکستان میں، فوت ہو چکے، مولانا عبدالشکور دین پوری، بڑا سادہ بیان کرتے تھے، بڑا درویش آدمی تھا۔ حضرت دین پوری کی کتاب میں نے یہ واقعہ پڑھا، ان کی تقریر میں سنا بھی اور پڑھا بھی۔ فرماتے ہیں میں ایک علاقے میں گیا، ٹائم پورا تو نہیں ہو گیا ہے؟ تیجے 4 توتے چلے گئے تھے، پھر یہ ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ اچھا چلو، نماز اپنے ٹائم پہ پڑھیں گے، توجہ رکھیے گا۔ فرماتے ہیں میں ایک علاقے میں گیا، رات کا وقت، اوپر والے سپیکر میں میری تقریر ہو رہی ہے۔ میں نے یہ جملہ بول دیا کہ جو بندہ والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اللہ اسے ذلیل ضرور کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے یہ جملہ بولا، تقریر ختم کر دی، رات کا سناٹا ہے، پیدل چلتے ہوئے جا رہا تھا، کھیتوں کے درمیان سے گزر رہا تھا، اچانک آواز آئی مولانا ذرا میرے پاس آئیں۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا یہاں کہاں سے آواز آئی، کون بندہ ہے؟ دیکھا تو کھیت کے اندر ایک بندہ پڑا ہوا ہے جس کا ہاتھ بھی کٹا ہوا ہے، جسم گندا ہے، پیپ زدہ ہے اور منہ سے رالیں ٹپک رہی ہیں، اور وہ بندہ رات کے اندھیرے میں اکیلا کھیت میں لیٹا ہوا۔ میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے کہا بولو۔ کہا مولانا ابھی آپ نے یہ جملہ بولا کہ جو ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا وہ ضرور ذلیل ہوگا، آپ نے کہا جی میں نے کہا مولانا آپ نے جملہ بول دیا، لوگوں نے سن لیا، اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے اس کا کوئی مصداق دیکھنا ہے تو میں بدقسمت کو دیکھوں۔ اب اس نے اپنی کہانی سنائی، کہنے لگا مولانا ہمارے گھر میں بڑی فراوانی تھی، میرا باپ فوت ہو گیا، برے دوستوں کے ساتھ دوستی ہو گئی، سنگت ہو گئی۔ میرا بڑا من پسند عنوان ہے اچھے دوست اور برے دوست، کبھی موقع ملا تو یہ آپ کو تفصیلاً سنائیں گے، ابھی وقت نہیں ہے تو بس یہ واقعہ سنیے۔ برے دوستوں کے ساتھ لگ گیا، نشہ شروع کر دیا، رات کو لیٹ گھر میں آتا تھا، ایک دن گھر آیا نشے کے اندر مست تھا، میری ماں نے دروازہ کھولا، بڑے پیار سے کہنے لگی بیٹا تیرا باپ نہیں ہے، تو ہی میرا سہارا رہ گیا ہے، جب تک تو گھر نہیں آتا نا مجھے چین نہیں آتا، نیند نہیں پڑتی میری آنکھوں میں، جلدی آیا کر۔ کہتا ہے مولانا نشے میں مست دوستوں کے ساتھ خوشخپیاں لگا کے آ رہا تھا، مجھے نہ جانے کیا خیال آیا، ماں کے اس سمجھانے کے بعد میں نے زور سے ماں کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ کہتا ہے مولانا میری ماں رو پڑی، ایک بڑی عجیب سی چیخ لگائی میری ماں نے، چپ کر کے بستر پہ جا کے لیٹ گئی، میں بھی لیٹ گیا، تھوڑی دیر کے بعد سو گیا۔ کہتا ہے جب صبح اٹھے تو میری ماں اللہ کو پیاری ہو چکی۔ جنازہ پڑا،
اگلی رات جب میں بستر پہ آیا، میرے دائیں بازو میں درد شروع ہو گئی، وہ بازو جو ماں کے اوپر آیا تھا، درد شروع ہو گئی دائیں بازو میں۔ ایک ڈاکٹر، دوسرا ڈاکٹر، تیسرا ڈاکٹر بڑے ہسپتال میں پہنچے، کہا اس میں زہر آ چکا ہے، اس کو جلدی جلدی کاٹنا پڑے گا ورنہ زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ میرا بازو کاٹ دیا گیا۔ کہتا ہے مولانا اکیلا تھا، کموارا تھا، اور بھائی بھی کوئی نہیں، بہن بھی کوئی نہیں، یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ پھر میرے رشتہ داروں نے کیا کیا، اس مکان پہ قبضہ کرنے کے لیے مجھے اٹھایا، مجھے اس کھیت میں پھینک دیا۔ اگلا لفظ اگر اس بندے نے نہ بولا ہوتا تو میں کبھی نہ بولتا، لفظ بڑا سخت ہے۔ کہنے لگا مولانا اب وہ 2 وقت مجھے کتے کی طرح روٹی ڈال کے چلے جاتے ہیں اور میں یہاں کھیت میں پڑا اپنی موت کے انتظار میں۔ میرے دوستو، والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے سے پہلے سوچ لینا۔ اللہ کے قرآن نے یہی تو سبق دیا ہے۔ یہ میرے سامنے 21واں پارہ ہے، سورت کا نام سورہ لقمان ہے، آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، میں نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ آگے اللہ نے ایک عجیب انداز اختیار کیا، فرمایا حملتہ امہ وہنن علی وہنن۔ ویسے تو باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، لیکن ماں کی باری آئی۔ اللہ فرماتے ہیں ماں 3 کمزوریاں تیری وجہ سے جھیل رہی ہوتی ہے، پہلے حمل کی کمزوری، پھر درد ذیل والی کمزوری، پھر ولادت والی کمزوری، پھر اس کے بعد دودھ پلانا بھی مستقل کمزوری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان سے کہا انشکر لی ولی والدیک، میں اللہ کے ساتھ بھی اپنا رابطہ اچھا رکھنا ہے، ولی والدیک اپنے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا الی المصیر، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر یا برا سلوک کر، کرنے سے پہلے سوچ لینا مرنے کے بعد تو نے میں اللہ سے ملاقات ضرور کرنی ہے۔ کیا مطلب؟ اچھا سلوک کر کے آئے گا جنت میں بھیجوں گا، برا سلوک کر کے آئے گا جہنم میں بھیجوں گا۔ صحیحین کی روایت بخاری اور مسلم، ایک شخص آیا یا رسول اللہ والدین کے کون سے حقوق ہیں اولاد کے سر پہ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ بولا نا، دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ سنیے گا، میرے آقا نے فرمایا، میرے مرشد نے فرمایا، میرے مربی نے فرمایا، میرے ساقی کوثر نے فرمایا، میرے شافع محشر نے فرمایا، میرے شفیع المذنبین نے فرمایا، میرے رحمت للعالمین نے فرمایا، فرمایا ہما جنتکا و نارکا، تیرے والدین تیری جنت بھی ہیں اور تیری جہنم بھی ہے۔ کیا مانا؟ اچھا سلوک کر جنت ملے گی۔ کیسے ملے گی؟ آخری بات اس موضوع پہ اور بات ختم کر رہا ہوں۔ جناب نبی کریم، آخری لمحات ہیں تقریر کے، محبت سے پڑھ دیجئے صلی اللہ۔ جی موضوعات 2 بھائی زبیر نے بتائے، 3 بھائی عباس نے بتائے، 2 مولانا نے بتا دی۔ ماشاءاللہ بڑے بازوق لوگ ہیں آپ، جزاکم اللہ۔ میں کرتا ہوں جو اللہ توفیق دیں گے بات ہو جائے گی۔ سنیے گا، یہ جو روایت سنانے لگا ہوں یہ دارمی کی روایت، مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ سنیے گا، میرے آقا نے فرمایا میں جب معراج پہ گیا، کہاں گیا؟ کہاں گیا؟ میرے باپ کو عزت ملے نا دنیا کے کسی سٹیج پہ، کسی جگہ پہ، میں خوش ہوں گا میرے والد کی عزت ہوئی ہے۔ معراج کو سن کے اس لیے بھی خوش ہوا کرو کہ وہاں میرے اور تیرے پیغمبر کو عزت ہے۔ ساری کائنات اللہ نے سمیٹ کے حضور کے قدموں کے نیچے جمع کر دی تھی، اس سے بڑی کون سی عزت ہے؟ فرمایا جب میں جنت میں گیا فَسَمِعْتُ فِيهَا قِرَاءَةً، میں نے جنت میں قرآن کی تلاوت کی آوازیں سنی۔ سبحان اللہ۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا من ہذا،
کون قرآن کی یہ آیت پڑھ رہا ہے؟ تلاوتیں ہو رہی ہیں۔ جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کسی نبی کی آواز نہیں ہے، کسی فوت شدہ ولی کی آواز نہیں ہے، یہ آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان کی آواز ہے جو مکہ میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے۔ رب نے اس کی آواز جنت کے کونوں میں پہنچا دی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا پوچھوں تو صحیح اس کی کون سی نیکی ہے۔ ابھی میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جبرائیل نے فرمایا کذالکم البر یا رسول اللہ، اس کی کون سی نیکی اللہ کو پسند آئی یہ آپ جاننا چاہتے ہیں تو سن لیجئے۔ یہ بندہ ماں کا بڑا فرما بردار ہے، اس کی برکت سے اس کی آواز کو یہ عزت مل چکی ہے۔ یہ ہے برکت، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی۔ والدین کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہ آیت میں مکمل نہیں کر پایا کیونکہ وقت مکمل ہو گیا ہے، ورنہ آگے اللہ نے اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے کس طرح احسان کرنا ہے۔ آخری بات یہ سنیے، اللہ نے کتنے فیصلے اس آیت میں کیے بولیے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، عبادت کس کی؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، احسان کا لفظ بولا ہے، عدل کا لفظ نہیں بولا، انصاف نہیں کہا، احسان کہا ہے۔ ایک ہوتا ہے انصاف، ایک ہوتا ہے انصاف سے اگلا درجہ اسے احسان۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ تیری خدمت کرتے تھے نا انہوں نے بھی احسان کیے تھے، تو نے بھی اب ان کی خدمت کرتے ہوئے احسان کرنے ہیں۔ ایک شخص آیا تفسیر روح البیان میں یہ حدیث موجود ہے، یا رسول اللہ میں اپنی ماں کو کندھے پہ سوار کر کے عمرہ کرواتا ہوں، طواف کرواتا ہوں، کیا میں نے اس کی نیکیوں کا بدلہ دے دیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا نہیں۔ پھر آگے اگلا جملہ بڑا عجیب، فرمایا ساری نیکیوں اور احسانات کا بدلہ دینا تو دور کی بات ہے، ولا واحدۃ من مئۃ، تو نے 100 میں سے ایک حصہ بھی اپنی ماں کے ساتھ ابھی احسان نہیں کیا، اتنی نیک۔ یا رسول اللہ ٹھیک ہے ماں کے بڑے احسان ہیں لیکن یہ تھوڑی بات ہے کندھوں پہ سوار کر کے عمرہ اور حج کروایا۔ حضور نے جو جواب دیا دل کو بڑا لگتا ہے، فرمایا سن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ تو اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کر رہا ہے، لیکن فرق یہ ہے جب تو چھوٹا تھا تیری ماں تیرے ساتھ اچھا سلوک کرتی تھی، تیری زندگی ذہن میں رکھ کے یہ بچہ آج بڑا ہو جائے گا، پھر جوان ہو جائے گا، پھر جناب بال بچے دار ہو جائے گا، ماں نے تیری خدمتیں کی تھی، تیری زندگی ذہن میں رکھ کے تو ماں کی خدمت کرتا ہے، موت ذہن میں رکھ کے کہ پتہ نہیں آج مر جائے، کل چلی جائے، پرسوں چلی جائے۔ فرمایا جیسے زندگی اور موت برابر نہیں ویسے تیرا ماں کے ساتھ سلوک کرنا اور ماں کا تیرے ساتھ سلوک کرنا یہ بھی برابر۔ تو میں نے یہ دونوں عنوانات تھوڑے تھوڑے بیان کر دیے، باقی مجھے مولانا نے ابھی کان میں کہا رجب کا مہینہ ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رجب میں کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے۔ میری بات سنیے، اس میں بھی کوئی اختلاف، میں اختلاف کرنے والا بندہ ہے ہی نہیں، میں چاہتا ہوں جتنا ہو سکے پیار کے ماحول میں بات کی جائے، کسی کا دل نہ دکھے ہماری گفتگو کی وجہ سے۔ دیکھیں آپ کے گھروں میں بھی یہ وقت آتا ہے بچے کی ولادت کا، سب گھروں میں آتا ہے، کیا بچے کی ولادت کا جب وقت آتا ہے عورت کو کسی خاص کمرے وغیرہ میں لے کے جاتے ہیں یا مسجد مدرسے میں لے کے آتے ہیں؟ بولو، بات ہی ختم ہو گئی۔ وہ جو حضرت علی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ کعبہ کے اندر ولادت، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پوری تاریخ میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں ایک بندہ ہے جس کی والدہ کو کعبہ کے اندر ولادت کا موقع ملا، اور وہ تھے حکیم بن حزام، اور ان کی ماں اتفاقاً آئی ہوئی تھی، اچانک تکلیف ہوئی تو مجبوری میں وہاں پردہ کر کے ان کا بچہ جن لیا گیا، بچے کی ولادت ہو گئی، ورنہ یہ کوئی اعزاز والی بات ہے؟ دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں ولادت کے وقت خون بھی ہے، تلویث ہے، بدبو ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ چیزیں اللہ کے گھر کے لیے مناسب ہوتی ہیں۔ تو جس کی جوش حضرت علی کی شان ہم سے زیادہ کون بیان کر سکتا ہے؟ جس کو تلوار خدا نے دی ہے، بیٹی مصطفیٰ نے دی ہے، جس کا بچپن حضور کے گھر میں گزرا ہے، جس کے بیٹوں کو اللہ نے جنتی جوانوں کا سردار بنایا، جس کی بیوی کو اللہ نے جنتی عورتوں کا سردار بنایا،
جس کی نسل سے اللہ نے کتنے ولی پیدا کیے، حتیٰ کہ امام مہدی بھی حضرت علی کی نسل سے آئیں گے۔ یہ سارے اعزازات کم تھے کہ آپ نے ایک نیا اعزاز بنا لیا کہ بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، کعبہ میں ولادت حضرت علی کی نہیں ہوئی۔ خدا را اپنے عقائد، اپنے نظریات پہ پہرا دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی بات پہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔